اور جلدی کرو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، معافی مانگتے رہو، اور مانگ لینا، اس نے کہیں نہیں نسنا، بندے نے چلے جانا ہے، اللہ نے کہیں نہیں جانا، لیکن ماں چلی جائے گی، باپ چلا جائے گا، پھر ڈھونڈو گے تو ملے گا نہیں۔ زندگی میں معافی مانگ دو۔ رحمت الرحمن، اس کی رحمت کا مظہر حضور ہیں، اور اگر زندگی میں تمہارے ہاں کوئی رحمت کا مظہر ہے تو ماں باپ ہیں۔ الرحمن، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بطن مادر کو، ماں کے پیٹ کو جس میں بچہ ہوتا ہے، اسے رحم کیوں کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ نے ماں کے پیٹ کو اپنے نام رحمان سے بنایا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اولاد کے لیے رحمت کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ الرحمن، اللہ اکبر، اس کی رحمت کو دیکھنا ہے تو ماں باپ کو دیکھو، اور جو پینا پلانا ہے نظروں سے، اللہ اکبر، جس نے باپ کی شفقت بھری آنکھیں تر نہیں دیکھی، جس نے ماں کی آنکھوں سے کچھ نہیں پیا، وہ مرشد کے ابھی کچھ نہیں پی سکتا۔ اللہ اکبر، ماں جس طرح ماں دیکھتی ہے نا بچے کو، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ماں جس طرح اپنے بچے کو دیکھتی ہے، مجھے میری ماں نے جیسے دیکھا، مجھے کوئی نظر ویسے نہیں ملی۔ اللہ، جس طرح باپ نے مجھے، میں چھپاتا تھا کوئی بات، ماں کہتی تھی حمزہ کیا بات ہے؟ نہیں اماں سب ٹھیک ہے، نہیں تم کچھ چھپا رہے ہو، تم پریشان ہو۔ اللہ اکبر، یہی شفقت ماں باپ کی مرشد یہاں ملتی ہے، مگر پہلے کچھ جاننے کے لیے کچھ جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس محبت سے آشنا ہو گئے تو تمہیں مرشد کی آنکھوں میں شفقت نظر آئے گی، اللہ پیار نظر آئے گا۔ لیکن تم نے گھر کی نعمت کو جھٹلا دیا، میں پنجتنی ہوں، پنجتنی ہوں، میں پنجتنی ہوں، میں پنجتنی ہوں، میں اہل بیت کا غلام ہوں۔ اہل بیت، اپنے بیت کے اہل بنو تو تمہیں پتہ چلے اہل بیت کا کیا مقام ہے۔ یعنی جو اپنے رشتوں کا احترام نہ کرے، وہ حضور کے رشتوں کی قدر کیا کرے گا؟ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے آپ۔ میں تو کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو نہیں سمجھ، اپنے آپ کو پہچانو، اتحاد ذاتی پیدا کرو، تم ایک ہو جاؤ، قوم ایک ہو جائے، ملت اہل سنت ایک ہو جائے، فلاں ایک ہو جائے۔ ارے تم تو ایک ہو جاؤ، میں تو ایک ہو جاؤں۔ میں اپنی منافقت ختم کر کے اتنے عرصے سے آج تک اپنے ظاہر باطن کو ایک نہیں کر سکا۔ جو خود کو ایک نہیں کر سکا، وہ دوسروں کو ایک کیسے کر سکتا ہے؟ جو خود کو ایک نہیں کر سکا، جو اپنا ظاہر و باطن ایک نہیں کر سکا، اتحاد ذاتی ہو، اللہ اکبر، پھر تم کوشش کرو تو خاندان بھی ایک ہوگا، قوم بھی ہو، ملت بھی ایک ہوگی۔ اللہ اکبر، اتحاد ذاتی، ظاہر و باطن ایک ہونا، اللہ اکبر، قول فعل کا ایک ہونا، اللہ اپنا ایک ہونا کتنا مشکل ہے۔ اب میں کیا بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ان کی ذات، اللہ کی صفات کا مظہر، وہ تو ایک ہے نا، وہ تو ان کی صفات ایک، قول فعل ایک ہے نا، حضور کا حال ظاہر و باطن ایک ہے نا، ایک ہی ہے نا۔ حضور جو دن میں وہی رات میں، جو اپنوں میں وغیرہ میں، حضور وہی ہیں، ایسے متحد تھے اپنی جگہ۔ پھر آج کسی کی کوئی کہہ سکتا ہے اپنے بیٹے کو کہ یہ بیٹا میرے جیسا ہے؟ کوئی بیٹا ثابت کر سکتا ہے کہ میں اپنے باپ جیسا ہوں؟ نہیں کر سکتا نا۔ ایک رشتے میں ٹوٹ گئے ہو تم لوگ، اللہ اکبر، میرے آقا کی ذات دیکھو، اور پھر وہ کسی کو کہہ دیں حسین منی وانا من الحسین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، تو کیسے ایک ہوئے ہوں گے؟ دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، مولا علی سے کہا کوئی معمولی بات ہے؟ نعت سن کے چلے جاؤ، منقبت سن کے چلے جاؤ، اگر واقعی کچھ اپنے آپ کو ایک کرو، اپنی اولاد کو اپنے جیسا کرو، پتہ چل جائے گا۔ اللہ، اپنے آپ کو اچھے باپ کی طرح ہو جاؤ، تب پتہ چل جائے گا۔ اللہ، پھر پتہ چلے گا کہ امام حسین کا کیا مقام ہے، کہ حضور کہیں حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے بیت کے اہل نہیں ہوئے، اہل بیت کے مقام کو نہیں سمجھ سکو گے۔ لاکھوں کا مجمع ہو، ہزاروں علماء تقی کر کے جائیں، اپنے اندر تبدیلی نہ آئے تو وہ الرحمن، بہت زیادہ رحم کرنے والا، ماں باپ، مرشد، اور آپ خود جب چاہیں کہ اللہ پہ رحم کرے، ان رحمت اللہ
وَأَقْتَرِبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے فرمایا میری رحمت اس کو ملتی ہے جو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں پہ ظلم کرو اور میری رحمت